کبھی ایک خانہ بدوش قبیلہ کے جو سردیوں میں خیمے بدلتا تھا، صرف ایمان، تلوار اور غیرت کے سہارے چلتا تھا، وہ کیسے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت بن گیا؟ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس خواب کو حقیقت بنایا؟ اور کیسے ایک درویش کی دعا نے ایک عام ترک نوجوان کو عثمان غازی بنا دیا؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے قیام کی حیران کن کہانی۔ یہ داستان ہے 13ویں صدی کے ان دنوں کی کہ جب منگولوں نے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بغداد جل رہا تھا، خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان دنیا بھر میں مایوسی اور بربادی کا شکار تھے۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک نئی روشنی جنم لے رہی تھی، وہ روشنی کہ جس نے آنے والے 600 سال تک دنیا پر حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں سب سے پہلا کردار تھا ارطغرل غازی، جو قائی قبیلے کے بہادر سردار تھے۔ جب مسلمانوں کے گرد ظلم و بربادی کے بادل چھائے ہوئے تھے تو ارطغرل نے اپنی قوم کو ایمان اور عدل کے اصولوں پر کھڑا کیا۔ ان کی بہادری، انصاف پسندی اور درویشوں سے روحانی تعلق نے اس قبیلے کو ایک نئی سمت دی۔ ارطغرل کے ساتھ اس کے چند وفادار ساتھی تھے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام تھا سلیمان شاہ کہ جنہوں نے ترکوں کو اسلامی شناخت دی۔ ارطغرل کی والدہ کا نام تھا ہائمہ خاتون، جو ایمان اور صبر کی علامت تھیں، اور ایک درویش کہ جن کی دعا نے عثمان غازی کی تقدیر بدل دی۔ شیخ ادب علی نے عثمان کو کہا تھا کہ بیٹا، ایک دن تمہارے بازو تلوار نہیں انصاف اٹھائیں گے اور تمہاری قوم دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی پہچان بنے گی، اور یہی الفاظ بعد میں حقیقت بن گئے۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے قیادت سنبھالی۔ عثمان نے صرف ایک قبیلہ نہیں چلایا بلکہ ایک نظام حکومت قائم کیا جس کی بنیاد تھی عدل، ایمان اور شجاعت۔ انہوں نے بازنطینی ریاستوں کے خلاف جہاد کیا اور چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسی کے نام پر یہ سلطنت یعنی کہ عثمانی سلطنت کہلائی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں صرف سپاہیوں کا کردار نہیں تھا بلکہ درویشوں، صوفیوں اور علماء نے بھی اس خواب کو زندہ رکھا۔ شیخ ادب علی، مولانا جلال الدین رومی اور ان کے مریدین نے روحانی طور پر عثمانیہ کو طاقت دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب روحانیت اور شجاعت ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے نکل کر پوری دنیا پر سایہ کر رہا ہے، تو شیخ ادب علی نے بتایا کہ یہ درخت تمہاری نسل کی سلطنت ہے جو قیامت تک اسلام کا جھنڈا بلند کرے گی، اور یہی خواب بعد میں حقیقت بن گیا اور عثمانیوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ ایمان، عدل اور علم میں ہے۔ آج ہمیں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ علم، عدل کے ساتھ طاقت اور اتحاد کے ساتھ مقصد، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان خواب دیکھتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی تاریخی و ایمان افروز کہانیاں پہنچتی رہیں۔